بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتاؤں گا، بہت ہی پیاری بات۔ سننے کے بعد آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، باغ باغ ہو جائے گی۔ اور دیکھیے، یہ ایسی نالج، ایسی جانکاری آج آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی اور بڑا آپ کا دل خوش ہوگا، آپ خوشی سے جھوم جائیں گے۔ ایسی جانکاری دینے والا ویڈیو کو پورا دیکھیے اور محبت سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ 5 چیزیں بیان کروں گا جن کو سننے کے بعد آپ ضرور خوشی میں جھوم جائیں گے۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے، 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں، احکام۔ دیکھیے، یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں آج بات کروں گا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر ہمارے کتنے حق ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان سلام کرے، دوسرے مسلمان کو اس کا جواب دینا۔ پہلا حق یہ ہے، آپ نے سلام کیا تو جس نے سلام سنا ہے اس کے اوپر جواب دینا واجب ہو گیا۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کرے، کوئی مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی اگر دعوت کرتا ہے تو دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ سمجھے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ہلکی پھلکی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی دعوت کرنے کے لیے آتا ہے کوئی مسلمان بھائی، تو اس کو بہت گلے شکوے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، طرح طرح کی خرافات اس کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، اس کا منہ بالکل سکڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو کر جاتا ہے گھر سے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ کرو۔ اب ہمارے گھر کوئی آئے، اگر ہلکی پھلکی ناراضی ہے، کوئی ناراضی ہے بھی، اگر وہ معافی مانگ رہا ہے، اگر وہ آپ کے گھر آ گیا تو آپ کو ناراضی ختم کر دینا چاہیے، دل صاف رکھنا چاہیے۔ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو بات زبان پر ہو وہی دل میں ہو، جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو۔ اور جس کی دل الگ ہے اور زبان الگ ہے تو وہ مومن نہیں، منافق ہے، کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور لیے بیٹھا ہے۔ تو یہ مومن کی یہ منافق کی علامت ہے، سمجھے؟ تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو بات آپ کی زبان پر ہے وہی آپ کے دل میں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے۔ تو اگر کوئی دعوت کرنے آ جائے تو دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے مسلمان، آپ کا کوئی مسلمان بھائی، تو اس کی خیریت کو جانا، اس کی عیادت کرنا۔ جب آپ اس کی عیادت کریں گے، خیریت کو جائیں گے، اس کا دل خوش ہوگا، دعائیں نکلیں گی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اور نمبر 4 یہ کہ اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، سمجھے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگوں نے ادا کر لیا تو جنازہ ہو جائے گا، جنازہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن جنازوں میں شریک ہونے کے بعد اس کو اپنی قبر یاد آتی ہے، قبر کی منزلیں یاد آتی ہیں، قبر کی جو منزل ہے، قبر کے جو دن ہیں، قبر کے جو ایام ہیں، قبر کی اندھیریاں ہیں، قبر کی تاریکیاں ہیں، قبر کا گڈھا ہے، وہ اس کو یاد آتا ہے میت کو دیکھنے کے بعد۔ تو یہاں فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو تم موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مقدس کی تلاوت کرو، تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں کو، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو پانی کو، اگر لوہے کو زنگ لگتا ہے تو پانی سے چھٹایا جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں،
تو یا رسول اللہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اگر تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو تم موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مقدس کی تلاوت کر لینا، ان دونوں باتوں کی برکت سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا، سمجھے؟ تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ تو پھر فرض کفایہ تو ہے، لیکن آپ میت میں شامل ہوں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر میت نیک ہوئی، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، نماز جنازہ پڑھنے میں 2 فائدے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنا 2 فائدوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک فائدہ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اگر میت نیک ہے تو پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر نماز جنازہ جتنے لوگوں نے پڑھی اس پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہوا تو اس ایک شخص کی بنا پر، اس ایک نیک اللہ کے نیک بندے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے گا، تمام کی بخشش فرمائے گا۔ اگر میت نیک ہے تو تمام نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت، اور اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے تو میت کی بھی مغفرت اور جو اس کے ساتھ میں جتنوں نے پڑھی ہے ان کی بھی مغفرت۔ تو 2 حال سے خالی نہیں، 2 فائدوں سے خالی نہیں، تو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ 4 حق ہو گئے۔ 5واں حق یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کو چھینک آئے، وہ کہے سبحان اللہ، وہ کہے الحمدللہ، تو آپ کہیں رحمک اللہ۔ چھینک آنے پر کہتے ہیں الحمدللہ، اس کا جواب یہ ہے رحمک اللہ۔ تو یہ 5 حق ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشحالی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔